السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے دوسرے لیکچر کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام اور پھر نظریہ پاکستان کا پس منظر اس کے متعلق پڑھا تھا، اور آج ہم جو ہے وہ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ بطل عظیم جس نے مسلمانان برصغیر کو باوقار اور محفوظ مقام تک پہنچایا اور ایک علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کا تصور عملی شکل میں ڈھال دیا، اور وہ قائد اعظم کی ہی ہستی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، وہ چاہے ہندوستان کے اندر، برما کے اندر، فلسطین، عراق، ایران، شام یا چائنا یا امریکہ، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اور ان کے جو ہے خون جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ مسلمان جو ہیں وہ کئی صدیوں سے آج تک جو ہے وہ اپنے حقوق کی تلاش میں اور وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو آج ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ قائد اعظم جیسی ہستی جن کی بدولت آج ہمیں ایک محفوظ مقام ملا، اور وہ پاکستان ہے۔ انہوں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی: پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اب دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر صرف ایک ہی قوم تھی، اور وہ ہندو، اور پھر اولیاء اکرام اور ولی اللہ جو دور دراز علاقوں سے آتے اور وہاں پہ تبلیغ کرتے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پہ دین پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور جب پہلا ہندو جو ہے وہ مسلمان ہوا تو قائد اعظم نے کہا ہم تو اسی وقت جو ہے اپنا وہ ملک جو ہے وہ بنا چکے تھے، اپنی جو ہے وہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ لا چکے تھے، کیونکہ دیکھیں کہ مسلمان اور ہندو ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا رہن، وہ انداز جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ہم تو اسی روز وجود میں آ گئے تھے جب ایک ہندو جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ 1943 کے سالانہ اجلاس منعقدہ کراچی میں قائد اعظم نے پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی جو ہے وہ محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر، وہ خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے قرآن مجید کو ایک کشتی سے تشبیہ دے دی گئی ہے، کہ جس طرح ایک جو ہے مسافر ہے وہ کشتی کے اندر سفر کرتا ہے، اور پھر آندھی، طوفان یا سمندر کی جو لہریں ہیں اس سے کشتی جو ہے وہ تباہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ایک اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کشتی کو جو ہے وہ لنگر انداز کر دیتے ہیں۔ لنگر انداز سے مراد کہ کشتی کے اندر ایک بھاری بھرکم سلاخ ہوتی ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ رسی کو باندھ کر تو کناروں کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے جو مسافر ہوتے ہیں کشتی کے اندر جو سوار ہوتے ہیں ان کی زندگیاں جو ہے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ مسلمانوں کی زندگیوں کو محفوظ بناتا ہے۔ یعنی اگر ہم آج اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل کر کے زندگی گزاریں تو ہم زندگی کے اندر کبھی بھی ناکام جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد مارچ 1944 میں طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا: ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے، کہ دین اسلام جو ہے وہ ہماری بھرپور طریقے سے رہنمائی کرتا ہے۔ اور پیچھے نظریہ پاکستان کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی جو فرد ہوتا ہے جب ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے تو بہت سارے شعبے ہیں جن سے ان کا واسطہ رہتا ہے، یعنی معیشت ہے، اخلاقیات ہیں، مذہب ہے، روایات ہیں۔ تو یہ تمام شعبوں کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی جو ہے وہ قرآن مجید کرتا ہے یا دین اسلام کرتا ہے۔ تو یہ زندگی گزارنے کے ایک مکمل ضابطہ ہے۔ ضابطے سے مراد ہے کہ مجموعہ، زندگی گزارنے کا مجموعہ ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا: میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر آج ہم صوبوں کے اندر تقسیم ہو گئے، ہم نے کہا کہ ہم سندھی ہیں، پنجابی ہیں، تو ہم تقسیم ہو جائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے۔ تو یہ کہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ سندھی، بلوچی، پنجابی کہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں اور ہم نے جو ہے مل کر زندگی گزارنی۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی 1948 کے اندر کہی ہوئی بات ہے، جب 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا
تو یہ ایک دیکھ لیں کہ صوبائی تعصب تھا، یعنی ہم ایک دوسرے صوبے کے خلاف جو ہے وہ تعصب رکھتے تھے، اور اسی کی ایک کڑی تھی جب سقوط ڈھاکہ ہوا۔ تو آج تک جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر وہ سانحہ جو ہے وہ محفوظ ہے، یعنی اس کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ آپ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا: پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو بنانے کی جو ہے وہ وجہ کیا تھی، یا پھر بر صغیر کو تقسیم کرنے کی وجہ کیا تھی، یا پھر اس کو تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تو یہ نہیں تھا کہ ہندو جو ہے وہ ہمارے خلاف آئے روز جو ہے ہمارے خلاف جو ہے سازشیں کرتے، یا ہمارے خلاف وہ ایک برا رویہ رکھتے، یا پھر وہ انگریزوں کی آئے روز کی جو چالیں تھیں وہ چلتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایک الگ جو ہے یا علیحدہ ریاست چاہتے ہیں۔ تو یہ نہیں تھا، یہ ایک اسلام کا بنیادی تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک مخصوص خطہ ہو یا الگ سے ایک ریاست ہو جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں۔ آخر میں جی قائد اعظم نے بر صغیر کے تاریخی تناظر میں موقف اختیار کیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ہرگز اقلیت نہیں ہیں، وہ ایک مکمل قوم ہے اور حق رکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے وہ اپنی علیحدہ ریاست قائم کر لیں۔ کہ قائد اعظم نے کہا تھا واضح الفاظ کے اندر کہ مسلمانوں کو بر صغیر کے اندر ہرگز جو ہے وہ اقلیت نہ سمجھا جائے کہ یہ تعداد میں کم ہے تو ان کے جو ہے وہ حقوق دبا لیں گے، بلکہ یہ اپنی روایات، اپنی قدریں، اپنی ثقافت، ہر چیز ایک الگ رکھتے ہیں، ان کا ایک الگ مقام ہے، ان کا ایک الگ جو ہے وہ تصور اور وجود ہے۔ تو اس وجہ سے جہاں کہیں بھی وہ چاہیں ایک الگ ریاست قائم کر کے تو اس کے اندر اللہ اور رسول کے طریقوں کے مطابق وہ زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں۔ یہ تھا ہمارا جی نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ السلام علیکم۔